الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ اس وقت کا درس اللاتی بہن سے وابستہ ہے۔ والاخوات لأب کالاخوات لأب و ام، اور اللاتی بہنیں عینی بہنوں کی طرح ہیں۔ واضح رہے کہ بہن تین طرح کی ہوتی ہے، ایک عینی، دوسری اللاتی، تیسری اخیافی۔ عینی بہن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہنوں یا بہن اور بھائی دونوں کے ماں باپ ایک ہوں، یعنی ماں باپ دونوں میں شریک ہیں، یعنی بہن کی جو ماں اور بہن کا جو باپ ہے وہی دوسری بہن کی ماں اور باپ ہے، وہی اس کے بھائی کی ماں اور باپ ہے، تو یہ دو بہنیں کیا کہلائیں گی؟ عینی بہنیں۔ یہ بھائی بہن کیا کہلائیں گی؟ عینی بھائی بہن۔ اب دوسری ہے اللاتی۔ اللاتی بہن کا مطلب یہ کہ تو ایسی بہنیں جن دونوں بہنوں کا باپ ایک ہے مگر ماں ایک نہیں ہے، یا بہن اور بھائی، دو ایسے بھائی اور بہن کہ دونوں کے باپ ایک ہوں مگر ماں ایک نہ ہوں، تو ایسے بھائی بہن، ایسی بہنیں اللاتی بہن کہلاتی ہیں، یعنی باپ میں شریک بہنیں۔ ایک ہے اخیافی بہن۔ اخیافی بہن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہنوں یا یہ کہ بھائی اور بہن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ تو بات سمجھ میں آیا کہ بہن تین طرح کی ہیں: عینی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن۔ عینی بہن کو ہمارے عرف میں صرف اخت اور بہن بولتے ہیں، تو آپ خوب یاد رکھیے کہ جب میں بہن بولوں یا اخت بولوں تو اس سے مراد عینی بہن ہے، یعنی جسے عرف عام میں بہن کہتے ہیں۔ تو عینی بہن کے حالات تو پچھلے سبق میں گزر چکے اور اس کی تفصیل گزر چکی کہ عینی بہنوں کے 5 حالات ہیں: نصف، ثلثان، اسبا اور بچا ہوا اور سقوط، محروم، تفصیل گزر چکی۔ یہ عینی بہنوں کے حالات تھے۔ اب ہمارے سامنے اللاتی بہن کے حالات ہیں۔ اللاتی بہن کے کیا حالات ہیں؟ یعنی اللاتی بہن کس صورت میں پائے گی، کس صورت میں نہیں پائے گی، کس صورت میں اس کو وراثت سے ملے گا، کس صورت میں محروم ہوگی، اگر پائے گی تو کب، کتنا پائے گی، کس کے ساتھ کتنا پائے گی، اکیلی ہو تو کتنا پائے گی، 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس کو میت کے ترکہ سے کیا ملے گا۔ تو یہ ہیں حالات اللاتی بہن کے حالات۔ کیا اللاتی بہن کے حالات ہیں؟ تو ابھی کتاب میں واضح کیا جا رہا ہے کہ 7 حالات ہیں۔
اب اس کی تفصیل کتاب میں دیکھتے ہیں۔ والاخوات لأب، اور باپ شریک بہنیں یعنی اللاتی بہنیں، اس کو میں بولوں گا اللاتی بہنیں کل اخوات لأب و ام، عینی بہنوں ہی کی طرح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ مَا تَرَكَ۔ یہاں پر بہن سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس قول میں بہن سے مراد یا تو عینی بہنیں ہیں یا اللاتی بہنیں ہیں۔ صرف عینی بہن ہے یا صرف اللاتی بہن ہے، تو جس طریقے سے اللاتی بہنیں عینی بہنوں کی طرح ہیں، یعنی جو 5 حالات عینی بہنوں کے ہیں وہ 5 حالات اللاتی بہنوں کے بھی ہیں، ہاں 2 ایکسٹرا حالات ہیں، تو اس طریقے سے صاف لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللاتی بہنوں کے 7 حالات ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اللاتی بہنوں کے 7 حالات ہیں۔ نمبر 1، النصف للواحدہ، نصف ہے اکیلی کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللاتی بہن صرف ایک ہے تو میت کے طریقہ سے وہ کیا پائے گی؟ نصف پائے گی، یعنی کل طریقہ کا آدھا حصہ۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت وَالثُّلُثَانِ لِلْإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَ عِنْدَ عدم الأخوات لأب و ام۔ دوسری حالت، اللاتی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہیں۔ اللاتی بہنیں کیا ہیں؟ 2 یا 2 سے زائد ہیں اور عینی بہنیں نہیں ہیں۔ تو میت کی اللاتی بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں اور عینی بہنیں نہیں ہیں میت کی، تو ایسی صورت میں 2 یا 2 سے زائد اللاتی بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث ملے گا۔ یہ 2 حالت ہوئی اللاتی بہن کی۔ تیسری حالت وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اور اللاتی بہنوں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ کتنا؟ 6واں حصہ ہے۔ کب؟ جب کہ میت کی ایک عینی بہن ہو، تو میت کی ایک عینی بہن ہے اور ایک یا ایک سے بڑھ کر کے اللاتی بہن ہے، تو ایسی صورت میں اللاتی بہنوں کو کتنا کچھ ملے گا؟ سدس ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عینی بہن ہے وہ تو نصف لے چکی ہے، ایک عینی بہن ہے نصف لے چکی ہے، اور اب جو بہنوں کے حصے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 ثلث ہیں، تو بچ گیا سدس۔ کیونکہ سدس کو نصف کے ساتھ ملاتے ہیں تو 2 ثلث ہوتا، اس سے پہلے بھی میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں۔ تو اللاتی بہنیں ایک یا ایک سے بڑھ کر کے ہو، مگر میت کی ایک عینی بہن بھی ہے، تو ایسی صورت میں اللاتی بہن کے لیے کیا ہے؟ سدس ہے۔ یہ تیسری حالت ہوئی اللاتی بہن کی، نصف، ثلثان، سدس۔ چوتھی حالت وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ، یہ اللاتی بہنیں 2 عینی بہنوں کے ساتھ وارث نہیں ہوں گی، یعنی 2 عینی بہن ہیں اور اللاتی بہن ایک یا ایک سے بڑھ کر کے ہے، تو اللاتی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا عینی بہن کی موجودگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ عینی بہن کی قرابت قوی تر ہے اللاتی بہن سے،
اور جس کی قرابت و رشتہ داری مضبوط ہوگی وہ وارث ہوگی، نہ کہ کمزور والی۔ تو چوتھی حالت یہ ہے کہ عینی بہنیں یہ محروم ہو جاتی ہیں۔ کس کی موجودگی میں محروم ہو جاتی ہیں؟ اللتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں کس کی موجودگی میں؟ دو عینی بہنوں کی موجودگی میں۔ یہ چوتھی حالت ہوئی۔ سوال: کیا دو عینی بہنوں کی موجودگی میں اللتی بہن کسی بھی صورت میں نہیں پا سکتی، یا اس کے پانے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے جس راستے سے، کوئی ایسی صورت ہے جس صورت میں اللتی بہن دو عینی بہنوں کی موجودگی میں بھی کچھ پالے؟ جواب: ہاں، ایک صورت ہے، اور وہ ان کی پانچویں حالت ہے۔ کیا؟ دو یا دو سے زائد عینی بہنیں ہیں، تو ان دونوں کے لیے، عینی بہنوں کے لیے تو دو ثلث ہو گئے، دو ثلث ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ عینی بہن کے ساتھ، دو عینی بہنوں کے ساتھ اللتی بہن ہے اور اللتی بھائی بھی ہے، اللتی بھائی بھی ہے۔ تو اب یہ اللتی بھائی اللتی بہن کو اسبا بنا دے گا، یعنی اللتی بہن اللتی بھائی کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ اسبا ہو جائے گی، اسبا ہو جائے گی۔ اور جو کچھ بچے گا عینی بہنوں کو دینے کے بعد وہ اللتی بھائی اور بہن میں تقسیم ہوگا، اس طور پر کہ اللتی بھائی کا حصہ اللتی بہن کے دوگنا ہوگا، اللتی بہن کا حصہ اللتی بھائی کے حصے کے آدھا ہوگا۔ یہ پانچویں حالت تھی۔ پہلی حالت میں اکیلی ہے تو نصف، دوسری حالت میں دو یا دو سے زائد اللتی بہنیں ہیں، دو یا دو سے زائد اللتی بہنیں ہیں اور عینی بہن نہیں ہیں، تو اللتی بہنوں کے لیے دو ثلث ہے۔ یہ دو حالت ہوئی۔ تیسری حالت اللتی بہن کے لیے سدس ہے، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ ایک عینی بہن کے ساتھ۔ یہ تیسری حالت ہوئی۔ چوتھی حالت اللتی بہن محروم ہو جاتی ہیں، محروم ہو جاتی ہیں کس کے ساتھ؟ دو یا دو سے زائد عینی بہنوں کے ساتھ۔ پانچویں صورت، دو عینی بہنوں کے ساتھ اللتی بہن ہے اور ساتھ میں اللتی بھائی بھی ہے، تو یہ اللتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی، اور ان بھائی اور بہن میں، یعنی اللتی بھائی اور اللتی بہن کے درمیان بچا ہوا ترکے میں سے وہ تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق۔ یہ پانچ حالتیں ہوئی۔ چھٹی حالت، یہ اللتی بہنیں پھر ایک بار اسبا ہوں گی، کس کے ساتھ؟ میت کی بیٹیوں کے ساتھ اور پوتیوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ بیٹیوں کے ساتھ اور پوتیوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ میت کی بیٹی ہے اور اللتی بہن ہے، تو یہ اللتی بہن کیا ہوگی؟ اللتی بہن کیا ہوگی؟ اسبا ہوگی، یعنی بیٹیوں کو مقررہ حصہ دے دیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا وہ اللتی بہن کو ملے گا۔ اسی طریقے سے پوتی ہے اور اللتی بہن ہے، یا پڑ پوتی ہے یا اللتی بہن ہے، تو ان کو ان کا مقررہ حصہ دے دیا جائے گا، اور جو بچے گا وہ اللتی بہن کو ملے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ۔ یہ چھٹی حالت ہے۔ ساتویں حالت،
سکوت کی ہے، ساتویں حالت سکوت کی ہے۔ اللہ تی بہن کے محروم ہونے کی ہے۔ اللہ تی بہن کیسے محروم ہوتی ہیں؟ اللہ تی بہن ایک ہو یا کئی ایک ہوں، یہ سب محروم ہو جائے گی، جبکہ میت کا بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، نیچے تک، تو ایسی صورت میں اللہ تی بہنیں محروم ہو جائیں گی، ان کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے باپ ہے، تو بھی اللہ تی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے دادا ہے، دادا ہے تو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ تی بہن محروم ہو جائیں گے۔ یہ 7 حالات ہوئے۔ ولا یرثن مع الاختین، چوتھی حالت یہ ہے کہ اللہ تی بہنیں 2 عینی بہنوں کے ساتھ وارث نہیں ہوں گی، نہیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ اللہ تی بہنوں کے ساتھ کوئی اللہ تی بھائی ہو، یہ 5ویں حالت ہے، تو یہ اللہ تی بھائی اللہ تی بہنوں کو اسبا بنا دے گا۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور جو کچھ بچا ہے وہ ان کے درمیان، اللہ تی بھائی اور بہنوں کے درمیان وہ بٹے گا اس طور پر کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ چھٹی حالت اللہ تی بہن کی یہ ہے کہ اللہ تی بہن اسبا ہوں گی، کس کے ساتھ؟ میت کی بیٹیوں کے ساتھ اور پوتیوں کے ساتھ، اسی دلیل کی وجہ سے جسے ہم ذکر کر چکے، یعنی اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا۔ یہ جو 7ویں حالت آ رہی ہے، یہ 7ویں حالت عینی بہن کی 5ویں حالت ہے اور اللہ تی بہن کی 6ٹھی حالت ہے، اور عینی بہن کی جو 5ویں حالت ہے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، اس لیے اسے ترک کر دیتا ہوں۔ والاللات، اور اللہ تی بہنیں اور بھائی، بنو الیان سے مراد اللہ تی بھائی اور اللہ تی بہنیں، یہ سب کے سب محروم ہو جاتے ہیں میت کے بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے، اگرچہ اور نیچے درجے کے ہوں، یعنی پڑ پوتا ہو، سکڑ پوتا ہو، ان سب کی وجہ سے اللہ تی بھائی اور بہن محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تی بھائی اور بہن محروم ہو جاتے ہیں باپ کی وجہ سے، یعنی میت کا باپ ہے اور اللہ تی بھائی ہے یا بہن ہے یا صرف بہن ہے یا صرف بھائی ہے یا دونوں ہیں، تو یہ محروم ہو جائیں گے باپ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ تی بہنیں اور اللہ تی بھائی یہ سب ساقط ہو جاتے ہیں دادا کی وجہ سے بھی۔ آگے فائدے کی بات، وَيَسْقُطُ بَنُو الْأَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، نیز بنو الالات اللہ تی بھائی بہن یہ ساقط ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ عینی بھائی کی وجہ سے، مطلب میت کا اگر عینی بھائی ہے تو اللہ تی بھائی محروم ہو جائے گا، اسی طریقے سے اللہ تی بہن بھی محروم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بنو الالات یہ ساقط ہو جاتے ہیں، اللہ تی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں، نیز اللہ تی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ عینی بھائی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ تی بھائی بہن یہ محروم ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ عینی بہن کی وجہ سے بھی، اس صورت میں جب کہ عینی بہن اسبا ہو میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ۔ اب اللہ تی بہنوں کے کل حالات آپ نے دیکھ لیا کہ 7 حالات ہیں، میں 7 حالات کو آپ کے سامنے رکھ دیا بفضلہ تعالی۔ اب میں مسئلہ بنا کر آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ بنانے بھی آئے اور آپ کو پریکٹس بھی ہو، مگر خوب یاد رکھیے کہ میں جو مسئلہ بنا کر کے آپ کو دکھلا رہا ہوں، ایک بار آپ اسے دیکھ لیں گے یا ایک بار کاپی میں لکھ لیں گے
تو یہ زیادہ دن محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو پریکٹس کرتے رہنا پڑے گا۔ ایک ایک مسئلے کو 10 بار آپ کو بنانا پڑے گا، اپنے سے مسئلہ فرض کر کے بنانا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ کتاب آپ کو محفوظ ہو جائے گی، اور علم فرائض کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اسے بسہولت حل کر سکیں گے۔ اب ہم مسئلہ سولو کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میت کا ایک نشان ہم کھینچیں گے۔ ہم نے یہ ایک نشان کھینچا، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے وارثین میں کون ہے۔ تو مثلاً ایک اللاتی بہن ہے، اخت اب اللاتی بہن ہے، اور چچا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اللاتی بہن اگر ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے، چچا یہ اسبا ہوتا، بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا ہے، نصف، اس کے لیے نصف ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، ایک میت کے وارثین میں ایک میت کے کئی وارث ہوتے ہیں، یہاں تو صرف ایک وارث ہے، ابھی اسی میں ہم ہیں۔ تو ایک وارث ہو یا کئی وارث ہو، بہرحال اس وارث کو ترکہ سے حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو اب جو میت کی جائیداد ہے، اس جائیداد کو کتنے حصے میں کیا جائے گا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو میت کی جو جائیداد ہے، اس جائیداد سے ہم کو میت کے ہر ایک وارث کو حصہ دینا ہے، اور حصہ اس طریقے سے دینا ہے کہ حصہ دینے میں کسر نہ ہو۔ کسر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عدد میں دینا، مثلاً 2 یہ پورا عدد ہے، 3 پورا عدد ہے، اور 3.5 یہ ٹوٹا ہوا عدد ہے، 3.25 یہ کسر والا عدد ہے، ٹوٹا ہوا عدد ہے، سالم عدد نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کسی وارث کو حصہ دینا ہے، تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہم مسئلہ لکھیں گے یہاں پر۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا مخرج ایک ہوگا۔ مخرج وہ اس عدد کو کہتے ہیں جس عدد سے ہر ایک وارث کو اس کا حصہ سالم عدد میں بغیر کسر کے دیا جا سکے۔ تو اس مسئلے میں ایک حصہ نصف آیا ہے، اس مسئلے کا مخرج ہوا 2۔ دیکھیے یہ ایک وارث ہے، حصہ دار وارث ہے، تو دیکھیے 2 کا نصف 1 ہوتا، یہ سالم عدد میں ہم دے رہے ہیں، ٹوٹا ہوا عدد نہیں، 1.5 نہیں ہے، 1.25 نہیں ہے۔ تو مخرج، کسی بھی مسئلے کا مخرج وہ عدد ہوتا ہے مخرج وہ ہے جس سے ہر ایک وارث کو اس کا پورا حصہ دیا جا سکے، پورا یعنی سالم حصہ دیا جا سکے، کسر والا حصہ نہیں۔ تو اب 2 سے ہم مسئلہ بنایا، دیکھیے اس کا پورا حصہ ایک سالم عدد میں ملا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک اللاتی بہن ہو تو اس کے لیے نصف ہے، تو اس کو ہم نے نصف دے دیا، بچ گیا ہے 1، تو بچا ہوا اسبا کو دے دیں گے۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس صورت کی بات تھی، یہ کس صورت کی بات تھی، یہ گفتگو تھی اس صورت میں جب کہ میت کی ایک اللاتی بہن ہو۔ تو اگر ایک ہے تو اس کو کتنا ملے گا، نصف ملے گا۔ ایک کے بجائے اگر 2 بہنیں ہیں اللاتی،
اخوات لے اب، اللاتی بہن ہیں، کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 2 ہیں، اور چچا ہے۔ تو آپ نے دوسری حالت کیا پڑھا کہ میت کی 2 اللاتی بہن ہیں اور عینی بہن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 2 بہنوں کے لیے 2 ثلث ہے، چچا تو اسبہ ہے، تو اس مسئلے میں ایک حصہ آیا ہے ثلثان۔ تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہو تو مخرج کیا ہوگا؟ اسی حصے کا ہم نامدد، ثلثان کا ہم نامدد ثلاثہ، 3، کیا ہے؟ 3 ہے۔ 3 کا 2 ثلث کتنا ہوتا؟ 2۔ تو اللاتی بہنوں کو مل گیا 2، بچ گیا 1، یہ چچا کو ملے گا۔ نوٹ کیجئے۔ دو حالت آپ نے دیکھ لیا۔ کون سی؟ اللاتی بہن 1 تھی تو نصف، 2 یا 2 سے زائد تھی تو 2 ثلث۔ تیسری حالت وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اللاتی بہن کو کتنا ملتا؟ سدس۔ کب سدس ملتا ہے؟ جبکہ اس کی کیا ہو اس کی؟ ایک عینی بہن ہو، ایک عینی بہن ہو۔ تو مثلاً ہے اللاتی بہن اخت لے اب، اللاتی بہن ہوئی، اور کیا ہے؟ اور عینی بہن ہے۔ عینی بہن کو صرف میں اخت لکھتا ہوں، اخت ہے۔ شاید صاف نہیں دکھائی دے رہا ہے، پھر سے دیکھیے، اخت، اور کیا ہے؟ اور چچا ہے۔ اسے سمجھیے آپ، مرنے والا شخص مرا یا مری، اور اس نے کس کو چھوڑا؟ اپنی ایک اللاتی بہن کو چھوڑا، ایک اپنی عینی بہن کو چھوڑا، اور اپنے چچا کو چھوڑا۔ تو اس صورت میں اللاتی بہن کے لیے کیا ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا، ان کے لیے سدس ہے۔ اگر ایک عینی بہن ہے تو ان کے لیے سدس ہے، تو ان کے لیے سدس ہے، اور حقیقی بہن اکیلی ہے تو اس کے لیے پڑھ چکے ہیں نصف ہے، تو اس کے لیے نصف ہے، اس کے لیے سدس ہے۔ نصف بڑا حصہ ہے، سدس چھوٹا حصہ ہے، سدس کا مطلب چھٹا حصہ، اس کا ہم نامدد 6 ہوتا، تو مسئلے کا مخرج ہم 6 کو بنا دیتے ہیں۔ 6 کا سدس 1 ہوتا تو اللاتی بہن کو 1 ملے گا۔ 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، عینی بہن کو 3 ملے گا، بچ گیا 2، تو چچا کو ملے گا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یہ تیسری حالت تھی، کس کی؟ اللاتی بہن کی۔ پہلی حالت کیا تھی؟ اکیلی ہے تو نصف ہے، اکیلی کا مطلب عینی بہن نہیں ہے تو نصف ہے۔ دوسری حالت، یہ اللاتی بہن 2 یا 2 سے زائد ہے اور عینی بہن نہیں ہے تو ان کے لیے 2 ثلث، 2 حالت۔ تیسری حالت، اللاتی بہن 1 یا 1 سے بڑھ کر کے ہے اور ایک عینی بہن ہے، تو ایسی صورت میں اللاتی بہن کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے۔ تو یہ تیسری حالت ہوئی، 6 سے مسئلہ بنا ہے، 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا، یہ دے دیا، یہ تیسری حالت۔ اب ہم چوتھی حالت کی طرف بڑھیں گے۔ تین حالت ہو چکی، چوتھی حالت سقوط کی تھی۔ مثلاً
अल्लाती बहन है, उसी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। उख्त ले अब, ये हो गई अल्लाती बहन। और दो ऐनी बहन है, इसको हम दो उख्त लिखते हैं। और चचा है। तो देखिए, यहाँ मैयत ने अपने पीछे अपनी अल्लाती बहन को छोड़ा है और दो ऐनी बहनों को छोड़ा और चचा को। तो यहाँ बहन महरूम हो जाएगी, ये चौथी हालत है। क्यों? क्योंकि ये ऐनी बहन है, ये अल्लाती बहन है। इसकी कराबत मैयत से ज़्यादा मज़बूत है और इसकी कमज़ोर है। तो ये अक़वा कराबत वाली है और ये उतनी मज़बूत कराबत वाली नहीं है। और बहनों के लिए 2 सुलुस ही तक है, तो वो 2 सुलुस तो ये ले जा रही, इसके लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, चुनांचे ये हो जाएगी महरूम। तो अब सिर्फ एक हिस्सादार है, बहनें हैं। 2 बहनों के लिए 2 सुलुस है, तो मसला बनेगा 3 से। 3 का 2 सुलुस कितना होता है? 2 होता है। और ये तो महरूम हो गए, तो महरूम में मीम की अलामत लिखेंगे, ये है कि महरूम हो गई, क्या भी नहीं मिला। बच गया एक, तो बचा हुआ एक इसको मिलेगा। ये चौथी हालत थी। चौथी हालत में क्या है? अल्लाती बहन एक या एक से बढ़ कर के है, मगर इसके साथ में मैयत की 2 ऐनी बहन है। तो अल्लाती बहन 2 ऐनी बहनों के साथ साकित हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी, क्या भी नहीं पाएंगे। ये चौथी हालत थी। तो अभी आपने देखा कि 2 ऐनी बहनों के साथ अल्लाती बहन को कुछ नहीं मिला, महरूम हो गई। मगर 5वीं हालत अभी मैं बताता हूँ। रुमाल से ही पूछ दिया। उख्त ले अब और अख ले अब। और दो अखवात। तो देखिए, अभी आपने देखा था कि 2 ऐनी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन को क्या भी नहीं मिला था, ये चौथी हालत थी। मगर 5वीं हालत ये कि 2 ऐनी बहनों को की मौजूदगी में अल्लाती बहन को मिलेगा। कब? जबकि मैयत की अल्लाती बहन के साथ अल्लाती भाई भी हो, यानी ये भाई इसको असबा बना देगा। ये असबा बना देगा। तो अब देखिए, अब इनके लिए 2 सुलुस है, 2 बहनों के लिए, और ये तो असबा हो गया, तो मसला बनेगा 3 से। 3 का 2 सुलुस 2 होता है। बच गया 1, तो 1 बचा हुआ मुश्तरका तौर पर इन दोनों के लिए होगा, इन दोनों के लिए 1 होगा। अब बोलेंगे कि ये 3 से तो बट गया, 1 इन दोनों के दरमियान कैसे बटेगा? इस तौर पर कि अल्लाती भाई को डबल होना चाहिए, अल्लाती बहन को सिंगल होना चाहिए। तो इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं कि अल्लाती भाई 2 अल्लाती बहन के बराबर है, तो 1 बहन 2 बहन 3। इसको 3 को 3 में अगर आप ज़र्ब दे देंगे तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा साफ से लिख देता हूँ इसमें, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ये बड़ा हो गया, ज़रा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 3 ज़रब 3, 3 को 3 में ज़रब देते हैं तो 9 होता है। 9।
اب اس 1 کو 3 میں ضرب دیا تو 3 ہو گیا، 2 کو 3 میں ضرب دیا تو 6 ہو گیا، تو یہاں آ گیا 6۔ دیکھ لیجئے کہ 9 کا 6 2 ثلث ہے، بچ گیا 3، تو 3 دیکھیے 1 اس کو ملے گا 2 اس کو ملے گا۔ یہ تفصیل تو آگے آئے گی، ابھی اس میں آپ کو دماغ نہیں لگانا، ابھی صرف یہ دیکھنا کہ 5ویں حالت یہ ہے کہ 2 عینی بہنوں کے ساتھ اللاتی بہن ہے، ایک ہو یا بڑھ کر کے ہو، اور اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی بھی ہے، تو اللاتی بھائی اللاتی بہن کو اسبہ بنا دے گا، پھر ان دونوں کے درمیان جو بچا ہوا رہے گا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ کے مطابق بٹے گا۔ اب دوبارہ یہ جو ہم نے تقسیم یہ کس قاعدے سے، تو وہ آگے بتائیں گے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ 5ویں حالت تھی۔ یہ 5ویں حالت تھی۔ 6ٹھی حالت، چھٹی حالت کیا ہے؟ میت کی اللاتی بہن ہے اور میت کی بیٹی ہے، تو میت کی کیا ہے؟ میت کی کیا؟ اللاتی بہن میت کی بیٹی ہے۔ تو چھٹی حالت یہ ہے کہ میت کی بیٹی کے ساتھ اللاتی بہن ہے، عینی بہن نہیں ہے، تو بات ہو رہی۔ تو میت کی بیٹی کے ساتھ اللاتی بہن ہے تو یہ اسبہ ہوگی، کیوں؟ اجعلوا الاخوات مع البنات اسبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، تو یہ اسبہ ہو جائے گی۔ اب بیٹی کے لیے کتنا ہے؟ نصف ہے، ایک بیٹی کے لیے نصف ہے، تو 2 سے مسئلہ بنے گا، نصف اس کو ملے گا، جو بچا ہوا اس کو ملے گا۔ اب اگر یہاں پر آپ دیکھیے، یہ چھٹی حالت کیا؟ یہ اسبہ ہو گئی اس کے ساتھ، کب؟ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی کی جگہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، کتنی ہوں؟ 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیوں کو ایسا لکھ دیں گے، 2 بیٹیاں ہیں تو پھر کیا ملے گا؟ پھر کیا ملے گا؟ تو 2 بیٹیوں کے لیے 2 ثلث ہے، اب مسئلہ 3 سے بنے گا، یعنی جائیداد کے 3 حصے، 3 حصے، 2 حصے میں سے 1 پایا تھا، اب 3 حصے میں سے 1 بچا ہوا پائے گی، تو وہ تو الگ سیرت ہے، مسئلے کا مخرج 3 ہوگا، 2 ثلث یہ بچ گیا 1، یہ 1 اس کو ملے گا۔ آپ نے دیکھ لیا۔ اسی پر پوتیوں کو قیاس کر لیجئے۔ پوتیوں کو قیاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اخت لاب کے ساتھ بنت الابن ہے، بنت الابن پوتی، تو اس کے لیے نصف ہوگا، 2 سے مسئلہ بنے گا، 1 اس کو بچا ہوا 1 اس کو مل جائے گا۔ اب 1 کی جگہ اگر 2 ہے، 1 کی جگہ 2 پوتیاں ہیں اور 1 یہ ہے، تو اب مسئلہ 3 سے بن جائے گا، 2 ثلث اس کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے دیکھا۔ ہاں، اب اللاتی بہن ہے، اخت لاب ہے، اللاتی بہن ہے، اور میت کا بھائی ہے، تو کیا اس کو کچھ ملے گا؟ نہیں، یہ محروم ہو جائے گی۔ ذرا نیچے آ گیا، یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ کل جائیداد اسے ملے گا۔ اسی طریقے سے
اخت لاب ہے اور اخت ہے اور بنت ہے، تو اسبا کون ہوگی؟ یہ ہوگی یا یہ ہوگی؟ اس کی قرابت مضبوط ہے، یہ اسبا ہوگی، یہ محروم ہو جائے گی۔ جو محروم ہو رہی ہے اس کو پہلی فرصت میں محروم کر کر کے آسان کریں گے۔ مسئلہ 2 سے بنے گا، نصف اس کو ملا، بچا ہوا اس کو مل گیا۔ اب زیادہ مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہوں۔ اخت لاب ہے، ایک ہے چاہے 100 ہو، اور میت کا ابن ہے، محروم ہو جائے گا۔ یہ آخری حالت ہے کہ بنو الاولاد سب کے سب ساکت ہو جاتے ہیں میت کے ابن کی وجہ سے، تو مسئلہ 1 سے بنے گا، پوری جائیداد یہ لے گا، یہ محروم۔ تو میت کا بیٹا ہے تو محروم، اسی طریقے سے پوتا ہے، ابن الابن ہے تو بھی یہ محروم، پوری جائیداد اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے پڑ پوتا ہے، یہ محروم، اس کو ملے گا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ میت کے بیٹا اور پوتا کی موجودگی میں اللہ بہن کو کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میت کا باپ ہے تو بھی یہ محروم ہو جائے گی۔ سن چکے کہ یہ اللہ بہن ساکت ہو جاتی ہے میت کے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا کی وجہ سے نیچے تک۔ اسی طریقے سے باپ کی وجہ سے بھی محروم ہو جائے گا، تو مسئلہ 1 سے بنے گا اور پوری جائیداد باپ کو ملے گا، اللہ بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ بہن کے ساتھ ابو الاب ہے تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پر لکھ دیتا ہوں، عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ ان کے نزدیک ہے، یہ محروم ہو جائے گی۔ مسئلہ 1 سے بنے گا، پوری جائیداد اس کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا اللہ بہنوں کے کل 7 حالات ہیں، اور مسئلہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نوٹ کر لیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔